اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے ناظرین یہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہمارے ساتھ دو بڑے اہم اسپیکرز ہیں جو بات کریں گے آپ سے ناظرین آپ کو ایک ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول ان کو سنتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے ہے Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو ناظرین آپ نے یہ ہمارے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول دیکھیں ان کے پاس جائیے حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے بالکل آپ کو بڑے اچھے پیکیجز ملیں گے ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے تو ناظرین آپ کو اپنے پروگرام کی طرف لے کے چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب سہیل شمس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں شکاگو میں بہت ہی فلائی بھی کام کر رہے ہیں بڑی ایکٹیو بھی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے بھی وابستہ ہے ایم کے ایم متحدہ قومی موومنٹ سے اور چیف ایڈیٹر ہے کراچی ٹائمز کے خوش قسمتی ہے اس شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ہمارا پروگرام زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو جوائن کیا السلام علیکم سہیل شمس صاحب وعلیکم السلام توصیف بھائی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں بہت شکریہ سہیل صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کے ہمارے پروگرام میں آئے اور تھینک یو سو مچ اور ناظرین دوسرے ہمارے اہم جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب راجہ یعقوب صاحب ٹریول کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ میں ہیں تو ان سے گفتگو کریں گے معذرت ان کی پکچرز آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کی آواز ضرور سن سکتے ہیں راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا آپ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ کافی ایکٹیو بھی ہیں دوسرے کمیونٹی کے جو پروگرامس ہوتے ہیں اس میں بہت ایکٹیو ہیں کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام توصیف بھائی آپ کا اور آپ کے ریڈیو زندگی کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اظہار خیال کا اپنے چینل سے یو ویلکم راج صاحب بڑی اہم کراچی میں پاکستان میں پوری دنیا میں ہر جگہ کی نام لوں گا کہ جہاں عمران خان صاحب کو سنا اور دیکھا جاتا ہے وہاں ہلچل مچی آج عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا کورٹ جا رہے تھے آپ نے دیکھا راج صاحب ان کی گرفتاری کے بعد آپ نے بھی اعلان کیا 6 بجے میرے خیال میں دیوان ایوینیو پر ایک پروٹیسٹ بھی ہے راج صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کی گرفتاری کو ماضی میں پہلے بھی کوشش کی گئی زمان پارک پر کافی دفعہ کوشش کی گئی پولیس کی طرف سے شیلنگ بھی ہوئی سب چیزیں ہوئی رکاوٹیں بھی ہوئی اس دفعہ گرفتار کیا ہے رینجرز نے کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی توصیف بھائی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل بہت روشن ہے اس لیے کہ جب ظلم ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے پہلے بھی جو انہوں نے کوشش کی ایک وہ شخص ایک وہ لیڈر جو کہتا ہے کہ میں اپنے مقدمات کو فیس کرتا ہوں کورٹ میں جاتا ہے حاضری دیتا ہے اور وکلاء اس کے جاتے ہیں اور جس کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا کہ افسوس اور شرم کی بات ہے کہ وہ زمین القادر ٹرسٹ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب نے دی اور القادر یونیورسٹی کی وہ زمین ہے جگہ ہے جہاں پہ بچے جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات حاصل کرتے ہیں بچے بھی اور بچے بھی اس شخص کو تو وہ آپ کرپٹ کر رہے ہیں کہ جس سے ایک اتنا بڑا کام کیا القادر یونیورسٹی کے نام سے جس میں وہ دین کی اور دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے
اور دوسرا رینجر کا یہ کیا تک بنتا ہے کہ رینجر انسانی حقوق کے خلاف، کیا پولیس نہیں ہے وہاں پہ اور کوئی کار نہیں تھا، جب وہ کورٹ ہے خاص طور پہ، تو یہ عدلیہ کی بھی توہین ہے، پاکستان کے ہائی کورٹ جو ہے راولپنڈی میں اس کی بھی یہ توہین ہے، ان ججز کی بھی توہین ہے، 22 کروڑ عوام کی بھی یہ توہین ہے۔ ایک پارٹی، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ وہاں پہ مقدمے کے لیے جاتا ہے، اپنی کورٹ کیس میں جاتا ہے اور آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر یہاں پہ یہیں نہیں رکتے، تشدد کرتے ہیں، اس کی زخمی ٹانگ کو ہی مارتے ہیں، وکلاء کو مارتے ہیں، جس کی ویڈیوز عام آ چکی ہیں۔ تو اس اقدام کو میں سمجھتا ہوں کہ رینجر کے اس اقدام کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے، جتنا بھی اس کو غلط کہا جائے، جتنا بھی اس کو غیر قانونی کہا جائے، یہ انسانی حقوق اور پاکستان کے آئین کی حکمرانی یا پاکستان کا جو رول آف لا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی سراسر اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا عام آدمی جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر شرمندگی اور ظلم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ٹی آئی کے اندر ایک اور جذبہ ہے، ابھرا ہے۔ آپ نے سارے واقعات دیکھے ہیں، پشاور میں بھی کور کمانڈر کے گھر پہ جیسے اس کو گھراؤ ہوا، لاہور میں بھی جو کور کمانڈر کے گھر پہ اس کا گھراؤ ہوا، جو پی ایچ کے اوپر کا گھراؤ ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان اور پاکستان کے عوام حقیقی آزادی لینا چاہتے ہیں، اور حقیقی آزادی اس سسٹم سے لینا چاہتے ہیں، اس طبقے سے لینا چاہتے ہیں، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اور باقی طبقات سے لینا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی قوم کا آئینی طور پہ جن کا یہ کام نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ ہر کارکن جی رائے صاحب رائے صاحب ہمارے ساتھ سہیل شمس صاحب سہیل شمس صاحب، آج دیکھا آپ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، آپ صحافی بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، کن تناظر میں دیکھیں گے ماضی میں دیکھا گیا کہ ایم کیو ایم پہ بھی یہی اسی طرح کے آپریشن ہوئے اور جو ابھی تک جاری ہیں، اور الطاف حسین صاحب پر بھی پابندی لگا دی گئی ان کی تحریر و تقریر کے اوپر۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب بھی جو ابھی راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، 30 سال سے لگ بھگ میرے خیال میں کم و بیش ہو سکتے ہیں، لیکن الطاف حسین صاحب بھی یہی مدعے اٹھا رہے ہیں، یہی ناانصافیاں اٹھا رہے ہیں کہ عدلیہ کا نظام صحیح نہیں ہے، محکمے صحیح کام نہیں کر رہے، اپنے لوگوں پر ہی آپریشن ہوتے ہیں، اپنے لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ دونوں ایک ہی پوائنٹ پہ تو نہیں کھڑے ہوئے؟ دونوں کا ایک ہی نظریہ نظر آ رہا ہے اس موضوع پہ، کیا کہیں گے سہیل شمس صاحب آپ؟ جی توصیف بھائی، بیسیکلی گزشتہ 40 سال سے 45 سال سے جو ہمارے قائد ہیں الطاف بھائی، وہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمیں ملک سے اس جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام جو سسٹم ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ دیکھیں، آپ کے ایم کیو ایم پہ در پہ آپریشن کیے گئے، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کی دوں کہ جن کو لے گئے تھے اور اس کے بعد انہیں ان کی ایک سربریدہ لاش برآمد ہوئی۔ تو جیسے راجہ یعقوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کا یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے۔ تو جس وقت کراچی میں رینجرز نوجوانوں کو مار کے اور ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کے روڈز پہ پھینکتی تھی، بلا جواز چھاپے مار کے گھر کی چار دیواری اور چادر کو پامال کرتی تھی، اس وقت ان کو یقیناً کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، بولنا چاہیے تھا، ان کی قیادت کی طرف سے کوئی آنی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال اب ان پہ آئی ہے تو ان کو یہ پتہ چلا ہے، کیونکہ فزیکلی اب یہ اس میں انوالو ہے۔ لیکن قاضی طریق الطاف حسین بھائی نے اس شدید مذمت کی ہے اس طرح گرفتاری عمران خان۔ جی سر صاحب، یہی بات آگے میں آپ سے کرنے والا تھا کہ ماضی میں یہی دیکھا گیا کہ دونوں بڑے اگینسٹ رہے، لیکن اس دفعہ الطاف حسین صاحب نے ان کے حق میں کیوں ٹویٹ کر دیا اور بیان بھی جاری کر دیا انہوں نے؟ توصیف بھائی دیکھیے، بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی۔ لیڈرشپ کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتی ہے۔ قاضی طریق الطاف حسین بھائی 1992 میں وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ہی آپریشن شروع ہوا، اور اس کے بعد لگاتار آپریشن شروع ہوئے، وہ چاہے بے نظیر بھٹو کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں۔ لیکن الطاف بھائی نے کبھی بھی اس طرح متنبہ نہیں کیا، اس طرح کبھی ان کے باتیں نہیں کی، کیونکہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ آج کا دوست کل کا دشمن، اور کل کا دوست آج کا دشمن ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سیاست نظریاتی اختلافات رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے سیاست میں، بنسبت اس کے کہ آپ ذاتی اختلافات پہ آ جائیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی چونکہ ایک جید سیاست ہے، وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو کسی کو بھی، کوئی بھی پاکستان میں چاہے وہ سیاستدان ہو یا دوسرے حلقے ہوں، اگر ان پہ کسی بھی قسم کا اس طرح کا تشدد ہو یا ان کے ساتھ کوئی بدعنوانی ہو تو وہ ہر صورت میں آواز اٹھاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیونکہ تقریر پہ پابندی ہے، تو آپ اگر ان کا ٹویٹر دیکھیں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ان کے انسٹاگرام پہ، ان کے ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ وہ آپ کو یہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر کسی کے ساتھ پاکستان میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. لیکن بڑی تکلیف افسوس کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جب سے ایم کیو ایم 84 سے وجود میں آئی اور 88 میں الیکشن آج تک بلا جواد آپریشن چلا آ رہا ہے. لیکن ملک کے وہ سیاستدان جو کہ 90 پہ آ کے حکومتیں تو مانگتے تھے، سیٹ تو مانگتے تھے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں جو ہے ایم کیو ایم کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی بہت شکریہ سید صاحب. رائے صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اب یہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، کیا عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے کہ جو ان کے ہمدرد اس وقت بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی، ان سے رابطے شروع کریں، ان کی قیادت جو بھی پیچھے کام کرے گی اور ان کی گرفتاری کے بعد آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یقیناً تمام پارٹیز کو اس جو حکومت جو آتی جاتی رہی ہیں یا جو اس ملک کو کرتے دھرتا ہے جو چلا رہے ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف جو باتیں کرتے تھے ماضی میں، ان کو ایک ساتھ ملا کر، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اگر انقلاب کی بات کی جاتی ہے تو انقلاب لانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی بن سکتا ہے. کیا کہیں گے رائے صاحب اس بارے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بڑی اچھی سوچ ہے. یہ جو قانون کی حکمرانی ہے یا عوام کے رول آف لا، یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا ہے. وہ پاکستانی قوم کا ایم کیو ایم سے تعلق رکھتی ہو، مسلم لیگ سے تعلق رکھتی ہو، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی طور پہ اور اصولی طور پہ قانون کی حکمرانی کے لیے سب پارٹیوں کو اپنے اختلافات کے باوجود اس نقطے پہ اکٹھا رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ جو طبقات خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جگیردار وڈیرے کرپٹ مافیا جو ان کا استحصال کرتا ہے عام آدمی کا، اس کے خلاف ان کا ایک الائنس اور اصولی الائنس جو ہے ہونا چاہیے. اس سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی اور عوام کے حقوق جو ہے یا رول آف لا جو ہے اس سے مضبوط ہوگا. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کامن کاز کے اوپر آپ کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو، کسی اسکول آف تھاٹ سے بھی ہو، یو ہیو ٹو میک کولیشن اینڈ ورک ٹوگیدر. بہت شکریہ رائے صاحب. سر صاحب آپ نے سنا رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ساتھ میں. جس طرح کا یہ ابھی عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن ہوا، ان کو اریسٹ کیا گیا، آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ جو ماضی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو آپریشن ہوا کہ ایل ایم جی لٹکی ہوئی ہیں رینجرز کی گاڑیوں پر اور یہاں میں ڈنڈے دیکھ رہا ہوں، صرف ڈنڈوں سے ان کو گرفتار کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاری کے بعد اور جس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا، ابھی آگ بھی لگ رہی ہے، گورنر ہاؤس کی طرف بھی مارچ ہوا، آئی ایس آئی کے آفس کی طرف ہوا، پی ٹی آئی کے کارکنان، کیا آپ مل کر اس احتجاج کے اندر شامل ہوں گے اگر کراچی میں بھی اس طرح کا احتجاج ہوا، یا ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ آپ نے 2 سوال کر دیے توصیف بھائی. جی اس قلیل وقت میں تو یہی کرنا پڑے گا. جی پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ رینجرز کا بیہیویئر کراچی میں کچھ اور ہے اور پنجاب میں کچھ اور ہے. اوبویسلی بالکل ہے، یہ سب نے بھی دیکھا ہے، اور جو کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں رہنے والوں نے تو بہت اچھی طرح دیکھا ہے کہ کس طرح رینجرز کرتی ہے اور کس طرح نوجوانوں کو لے کے چلی جاتی ہے، کس طرح ان کو گمشدہ کرتی ہے، کس طرح مار کے انہیں پھینک دیتی ہے. تو یہ تو وہاں تو ڈنڈے ہی ہوں گے کیونکہ وہاں پر الاؤ نہیں ہے. بہت سخت باتیں کرنا نہیں چاہتا اس وقت، بہت زیادہ سخت باتیں کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بالکل ڈفرینٹ ہے دونوں جگہوں کا. دوسرا سوال کیا کہا تھا آپ نے؟ مل کے دوسرا کہ اگر احتجاج ہوتا ہے کراچی میں، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ایم کیو ایم کھڑی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو قیادت فیصلہ کرے گی ان چیزوں کا کہ اگر آیا کوئی اس طرح کا کوئی سینیریو بنتا ہے تو یقیناً قیادت یہ فیصلہ کرے گی. دیکھیں ہمارے تو قائد پہ ہی تحریر تقریر اور اس پہ پابندی ہے، تو اس پابندی کے باوجود، اور ہمارے یہاں تو بچے اگر الطاف حسین کا ساتھی کا گانا لگاتے ہیں تو ان کو پورے گھروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس صورت حال میں آپ خود دیکھیں نا کہ کتنا جبر کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کراچی میں.
بہت زیادہ جبر ہے, بہت زیادہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہیں, اور بہت زیادہ لاوا بھی پکڑا ہے جس طرح آپ نے دیکھا. اور دوسرے آپ نے ابھی ایک سوال یہ کیا کہ لوگ جس طرح پی ٹی آئی کے احتجاج میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد گورنر ہاؤس میں یا مختلف جگہوں پہ چلے گئے اور اس کے بعد وہاں آگ لگا دی. 1992 سے لے کے اور آج تک کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنا بھی ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا, تشدد ہوا, ایک ربڑ کی گولی تک نہیں چلائی گئی, نہ کبھی پتھر مارا گیا رینجرز پولیس یا فوج کو. یہ قیادت یہ الطاف بھائی کی تنظیم ہے, اور الطاف بھائی نے ہمیشہ محبت کا درس پیغام دیا ہے. بہت شکریہ رائے صاحب. آج احتجاج کی آپ نے کال کی ہے, دیوان ایوینیو پر پروٹیسٹ کریں گے, ماضی میں بھی کیے, کافی پروٹیسٹ ہوئے. عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش تھی, بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوئے اس بارے میں, کیونکہ امریکی جو شہری ہیں پی ٹی آئی کے ہمدرد, ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں. پھر انہوں نے مختلف باتیں بتائیں کہ میری حکومت ان لوگوں نے گرائی, مختلف وقت کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ انہوں نے اپنے بیانیے دیتے رہے. آج کے دور جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے, یہ کس کے کہنے پر ہوئی ہے, یہ کس نے کی ہے, یہ گرفتاری کیا رنگ لے کر آئے گی, کیا آیا یہ گرفتاری جو ہے واقعی پاکستان کے اندر انقلاب لے کر آ جائے گی؟ کیونکہ ابھی کارکنان باہر ہیں آپ کے, اور کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ آنے والے وقتوں کے اندر مزید مشکلات تو نہیں پیدا ہو جائیں گی پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, دیکھیں جو ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے یا سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کی رحمت سے یا مایوس نہیں ہوتا ہے. ولا تقنطوا الا رحمت اللہ. مایوسی جو ہے ایک کارکن کے لیے گناہ ہے اور غلط ہے, وہ میں اسے بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, نمبر ایک. دوسری, یہ جو گرفتاری ہے سیدھی بات ہے, رینجرز نے کی ہے, اور رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے, اس کو کون کمان کرتا ہے, اس کو کون جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند ڈرٹی جنرل ہے, ہیری اور دوسرے جن کا نام لیا جاتا ہے, تو اس پوری سازش میں, اور چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی اس میں, ان کو پتہ ہے اس بات کا. تو رینجرز ادروائز خود کیسے ایکٹ کر سکتی ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس کے حکم پر یا اس کی ادروائز رینجرز کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کورٹ کے اندر جا کے ایسا اقدام کرے. نمبر 3, اسے جدوجہد جو ہے اور تیز ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا پہلے تصور تھا کہ عمران خان شاید جو بات کرتے ہیں کہ بھائی حقیقی آزادی, تو اب لوگوں کا تصور مزید جو ہے وہ شعور جو ہے وہ بیدار ہو گیا ہے اور کلیئر ہو گیا ان کا تصور اور کانسیپٹ کہ ہمیں ملک کو چلانے کے لیے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کی حکومت ہو, رول آف لا ہو, اور ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی ہو. جو بھی پارٹی اسے ون کرے وہ رول کرے پاکستان کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ پہلے وہ پنیری تیار کرے ایک سیاستدان کی, پھر اس سیاستدان کو استعمال کر کے پھر دوسرے سیاستدان کی پنیری لگائے اور ان کو ساری عمر آپس میں لڑاتے رہے, اور اس کے بعد وہ ملک کے وسائل پر اور ملک کے جو اقتدار ہے اس پہ قابض رہے, اور اینڈ آف دا ڈے یہ کہ یہ سیاستدانوں کی غلطی تھی. تو ایک سیاسی کارکن کو یہ بڑا شعور ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا کہ پاکستان کے عوام میں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ وہ انقلاب کے لیے تیار ہے. اب وہ جو انہوں نے ایکسپوز کیا ان کو, خان صاحب نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور باقی طبقات کو جو کہ ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور عوام اب حقیقی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے ڈیفینیٹلی ہر سٹیپ پہ جانے کے لیے تیار ہے, اور ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے. اور یہ جہاں تک رہا کہ وہ امریکہ کے اشارے پہ تھا, وہ تو سیدھی بات ہے. اینکر ہے وقار صاحب, میں نے ان کا خود انٹرویو سنا ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے حسین حقانی صاحب میرے دوست بھی ہیں, جاننے والے ہیں, انہوں نے خود کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھے $30 لاکھ دیے تھے دبئی کے اندر, اور وہ $20 پھر کہتا کوئی آپ کو دے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جنرل باجوہ نے وہاں پہ حسین حقانی کے ذریعے لوگوں کو خریدا. تو صاف ذرا اس لیے وہ امریکہ کو جو تھا اس وقت جو سفیر تھا, جو اس نے آ کے بات کی پاکستان کے قونصلیٹ میں, انوالو ہوا. تو بیسیکلی یہ سٹارٹ تو جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ہوا تھا, جنرل باجوہ کی طرف سے ہوا تھا حسین حقانی کو خرید کر, یا اس نے لابنگ کی. اب آپ اسے خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی
اس میں کس کا جرم ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ انوالو تھا, حسین حقانی اس میں انوالو تھا, پیسے دیے گئے, تو یہ سیدھی سی بات ہے. پھر اینڈ آف دا ڈے تو ہمارے گھر سے ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سینے کے داغ دل کے پھپھولے جاگ اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی, اس گھر کے چراغ سے. تو میں سمجھتا ہوں سیدھا سیدھا جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ان کی کارتوس تھی. جی بہت شکریہ رائی صاحب. سرشب صاحب آپ کیونکہ جرنلسٹ بھی ہیں, کالم نویس بھی ہیں, آپ کی بڑی خدمات بھی ہیں شکاگو کے اندر, آپ نے پولیٹیکل پارٹی سے بھی وابستہ ہے. جرنلسٹ آپ سے ایک بڑا اہم سوال, کیا ان حالات کے بعد جس طرح عوام آ گئی ہے روڈ پر, آپ دیکھ رہے ہیں جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے پنجاب کی طرف, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں ماشاء اللہ لگ سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی ماشاء اللہ, میں یہ سہیل شمس صاحب سے سوال کر رہا تھا. جی سہیل صاحب. نہیں, اگر راجہ بھائی جواب دے رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں. چلیں راجہ صاحب آپ بتا دیجیے اس بارے میں کیا کہیں گے, اگر ماشاء اللہ گیا تو کیا کریں گے پھر پی ٹی آئی؟ بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ بھی کافی میچور اور انٹیلیجنٹ ہے, یہ سہیل بھائی بھی انٹیلیجنٹ ہے. میں نے پاکستان کی 75 ایئرس تاریخ میں جو کہ 40 ایئرس ملٹری ڈکٹیٹرز نے رول کیا ہے, آج تک ایک جنرل بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو ملک کو استحکام دے سکتا معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, اور پاکستان کے حالات بدل دیتا. ماشاء اللہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور وہ لگا بھی نہیں سکتے ہیں. اب وہ والی بات نہیں ہے کہ بھائی عوام جو ہے, ایک وقت تھا جب لوگ فوج کی بہت اور اس کی قدر کرتے تھے, جنرلوں کی قدر کرتے تھے. اب عوام میں شعور آ چکا ہے, ماشاء اللہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ لگائیں گے تو ان کو بری طرح ناکامی ہوگی. سہیل صاحب آپ کیا کہیں گے کہ لگے گا ماشاء اللہ اگر صورتحال ملک کی خراب ہوئی؟ میں راجہ بھائی کی بات سے بالکل متفق ہوں. ماشاء اللہ لگانے میں نقصان فوج کا ہی ہے, کیونکہ پوری دنیا سے امداد بھی بند ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتا ہے فوج چلتی امداد پہ ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے اس حوالے سے فار دا ٹائم بینگ, لیکن ماشاء اللہ بہت مشکل ہے. لیکن یہاں ہم اس ایسا کیوں نہیں ایک سوال کرتے کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے, انتہائی نازک ہے, ملک بہت ہی کمزور فوٹنگ پہ ہے. ایسا کوئی سینیریو یا ایسا کوئی سیاست دان کوئی ایسا فورم کیوں نہیں کریٹ کرتا, ایسی ڈیبیٹ کیوں نہیں کریٹ کرتا کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہم اپنے ذاتی اور سیاسی اختلافات کو بلا کے ایک ٹیبل پہ آئیں, اور جب ہم اکنامیکل طور پہ لڑیں, جو کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمارے 1947 میں انڈیا اور ہم آزاد ہوئے تھے, وہ جی ڈی پی آپ دیکھ لیجئے اور آج ہماری جی ڈی پی دیکھ لیجئے, ہماری سچویشن دیکھ لیں اور ان کی سچویشن دیکھ لیں, تو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے سولوشن کیوں نہیں نکالتے کہ پہلے ملک کو مستحکم کرتے ہیں, پھر ہم آپس میں ڈیبیٹ کریں گے, لڑیں گے, کچھ بھی کریں گے. لیکن یہاں تو ملک کی اتنا برا حال ہے. اب ان سچویشن میں جس طرح یہ پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے, اس سے تو ملک کی اکانومی کو اور زیادہ دھچکا لگے گا, اور زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی. تو کوئی ایسا فورم کیوں نہیں کریٹ کیا جاتا؟ کیا ہر آدمی مفادات کے تحت اپنا فورم کریٹ کرے گا؟ بہت اچھی بات کی سہیل صاحب آپ نے. رائی صاحب آخری آپ کی طرف سوال آئیں گے کہ یہاں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ابھی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری پر کیا کر سکتے ہیں احتجاج کے علاوہ؟ کس طرح کوئی میسج دینا پسند کریں گے آپ اس پروگرام کے توسط سے؟ دیکھیں جی, ہم اپنے جو دوست ہمارے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں انہیں ہم یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ اس میں دوست اب دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی ہوں یا دوسرے بھی, بالکل جو لوگ حقیقی جمہوریت پر اور پاکستان کی سالمیت پر بلیو کرتے ہیں اور آرمی رول پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, ان کو ایک ہی سوچ سے سپورٹ کرنا ہوگا ایک دوسرے کو. اور اگر پی ٹی آئی اس کو لیڈ کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کے کارکنان لیڈ کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ہے. میری آج ہی کچھ دوستوں سے بات وہی بھی ہے اس مسئلے پہ, وہ ہمیں سپورٹ کریں گے بھی. تو جہاں تک پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کے 2-3 کام ہے کہ ایک تو ہم اپنے یہاں پہ رہ کے ممبرشپ حاصل کریں پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی کو فائنینشلی سپورٹ کریں تاکہ وہ کامن یہ مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے یہ مضبوط ہو. دوسرا جو ہے یہاں کی جو سینیٹرز ہیں, کانگریس مین ہیں, ان کے ساتھ لابینگ یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, ان کو توجہ یہ دلائیں کہ جس ملک کا آپ اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, اپنے ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان میں یا ترقی پذیر ممالک میں آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو
पनपने नहीं देते या उसकी सपोर्ट नहीं करते। तो पीटीआई के कारकुनान और बाकी पार्टियों के कारकुनान और पाकिस्तानी अमेरिकन का ये फर्ज बनता है कि यहाँ के सेनेटर्स को, कांग्रेसमैनों को, लॉबियस्ट को एजुकेट करें कि पाकिस्तान के लोग भी मासूम हैं, पाकिस्तान के लोग भी जो है मुदलबतर है, पाकिस्तान के लोग भी जो है वो भी ऐसे इंसान है जैसे दुनिया के दूसरे इंसान है। तो उनको हकीकी जमहूरियत के लिए या इंसानी हकूक के लिए या उनके रूल ऑफ लॉ के लिए उनकी मदद की जाए। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के कारकुन हो या दूसरे लोग हो, इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी, मेंबरशिप के तौर पर भी, इंसानी हकूक की तंजीमों के हवाले से भी, और जो कांग्रेसमैन है, ये पॉलिसी मेकर्स है, उनको अपना पैगाम पहुंचाने में भी देकर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी, बहुत शुक्रिया राय साहब। सुहेल साहब, जिस तरह राय साहब कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी की भी और अपने दोस्तों को भी, और शिकागो की खूबसूरती भी यही है कि हम तमाम जो पॉलिटिशियंस आते हैं उनको वेलकम करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे मेले वगैरह भी होते हैं, प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तानी, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। क्या सुहेल साहब, क्या आप राय याकूब साहब के साथ प्रोटेस्ट के अंदर खड़े होंगे? क्या आपकी पार्टी इस तरफ करेगी? क्योंकि दोनों का मौकिफ एक ही नजर आ रहा है। दोनों, अल्ताफ हुसैन साहब के भी आपने देखे बयानी मादी के भी, जो गुज़िश्ता 30 साल से वो इसी चीजों को उजागर कर रहे हैं, तसस्सुल से कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको गद्दार भी किया गया, बड़े इल्जामात लगे, फंडिंग के भी, बड़ी बड़ी चीजें उनके साथ हुई। क्या राय साहब के साथ किस तरह इन्विटेशन दिया जाए? क्या आप खड़े होंगे इनके साथ? तौसीफ भाई, बेसिकली हमारे यहाँ आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है सुहेल भाई, जरा जोर से बोलिए। हमारे यहाँ एक जी 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 मुशावरत होती है, एक मुशावरत होती है। अगर कोई तजवीज़ रखी जाती है तो उस पर जो है वो मुशावरत होती है और उसके बाद फिर कोई फैसला किया जाता है। मैं वन ऑन अलोन तो फैसला करने वाला नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह जो भी देखेंगे, अगर इन्विटेशन है यकीनन तो बातचीत हो, बाद फैसला होगा, फिर आपको इंशाल्लाह बिल्कुल आगाह किया जाएगा इस हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल शम्स साहब, चीफ एडिटर हैं कराची टाइम्स के, एमकेएम से भी वाबस्ता हैं, और राय याकूब साहब प्रेसिडेंट पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बड़े एक्टिव हैं कम्युनिटी में। इन्होंने हमारा प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया था। आपने दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुनी, यकीनन क्योंकि पाकिस्तान में एक अरसे दराज से तरक्की के जो मौके हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, तुलबा जो हैं मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुक्ता नजर हैं लीडर्स के, वो 99% सेम ही आ रहे हैं। क्यों ना, अगर वाकई ये समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ, इमरान खान साहब अरसा दराज से कह रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा और लोग बाहर आ जाएंगे, मेरे साथ अवाम है। माजी में भुट्टो साहब ने भी यही बात कही थी कि मेरे साथ अवाम है, लेकिन उनके फांसी देने के बाद जो लड्डू बांटने वालों में वो आज भी सीटों पर बैठे हुए, उनके करीबी लोग थे। आज इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मेरे साथ अवाम है। वाकई अगर अवाम है तो वाकई अगर ज़रूरत है हमारे मुल्क में तब्दीली लाने की, हमारे मुल्क में इनकलाब लाने की, तो ये बेहतरीन चांस है। क्योंकि हमारे जो असासा हैं, हमारे तुलबा, हमारी नौजवान, वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों से तंग आके कि उनको जॉब्स नहीं मिल रहे, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उनको वो चीज़ें मुहैया नहीं होती जो उनको होनी चाहिए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को जी अब मैं आखिर में एक गुजारिश करना चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से। जी राय साहब बोलिए। सुहेल साहब या और कोई भी लोग जो वाकई हकीकी जमहूरियत और अवाम की हुक्मरानी के ऊपर बिलीव करते हैं, आम आदमी के हकूक पे बिलीव करते हैं, तो हमसे रब्ता करें और हम मिलकर बैठ के इसको इंशाल्लाह इकट्ठे भी काम कर सकते हैं। ये आम आदमी की बात क्या, उसके हकूक की बात है, ये किसी खास तबके की बात नहीं है। और इसमें ये भी मैं समझता हूँ कि जो क्या कहते हैं एमक्यूएम है, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों की जमात है। और जो एमक्यूएम के लोग हैं या उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान की तारीख में बहुत कुर्बानियां दी है, उनके बगैर पाकिस्तान मुकम्मल ही नहीं होता है। उनके बगैर जो पाकिस्तान का नजरिया है वो डेड हो जाता है। तो उनका ये फर्ज बनता है एमक्यूएम के जो आप नौजवान है कि उनके आबा व अजदाद ने, बुजुर्गों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं नजरिया पाकिस्तान के लिए, एक अल्लामा इकबाल और मोहम्मद इजराज साहब के ख्वाब पूरा करने के लिए, उसके लिए उन्हें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। ये सोचनी नहीं चाहिए कि भाई कौन सी पार्टी है कौन नहीं। ये हमारे जो महाजर भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके महाजर तो बेचारे फौत हो गए, मोस्टली बुजुर्ग जो थे, उनकी जो औलादे हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि नजरिए पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए दे शुड कम फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड फॉर द रियल पाकिस्तान एंड फॉर रियल
पाकिस्तान का जो तस्वर है। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल शम साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन हमारे साथ सुहेल शम साहब थे और राया याकूब साहब थे, पीटीआई के सदर शिकागो के, और सुहेल शम साहब चीफ एडिटर कराची टाइम्स। आपने गुफ्तगू सुनी। आज दीवान एवेन्यू पर पीटीआई की तरफ से एहतजाज भी हो रहा है। दोनों पार्टी के आपने मौक़िफ़ सुने। बिल्कुल करीब हैं दोनों के मौक़िफ़, और फिर दूर क्यों है? यकीनन ऐसे मौक़ों पर वाकई अगर समझते हैं कि मुल्क, वाकई हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जाएँ तो सेलफोन पर ज़्यादा ना बातें करें, डकैतियाँ ना हो, तालीम हासिल हो, मुल्क तरक्की करे, हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले लोग जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। अगर वाकई हम ये समझते हैं कि ये इमरान खान साहब सही कर रहे हैं तो यकीनन इनका साथ दीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ने 30 साल से जो ये बातें कह रहे थे ये सही है तो इनका यकीनन साथ दें। थोड़ी देर के लिए भुलाना होगा हमें कि मुल्क की बात करते हैं हम इस वक्त, क्योंकि मुल्क है तो सब कुछ है, अगर मुल्क नहीं है तो हमारे फजूल है कि हम ये बड़ी बड़ी बातें मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए करते हैं। तो आज प्रोटेस्ट भी है, बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे। आप भी राय साहब ने दरख्वास्त की है कि जाएं। और गिरफ्तारी इमरान खान साहब की मैं सियासी तनाजुर में अगर देखता हूँ तो ये इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि सियासत का मतलब है सबको बर्दाश्त करना। केसेस बनाएं, लेकिन जिस तरह एक लीडर को गिरफ्तार किया जाता है ये कोई तरीका नहीं होता। लेकिन उनको गिरफ्तार करने का जो तरीका है, उनको बुलाया जाए और अगर वो नहीं हाजिर हो तो उनके खिलाफ कोई फिर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह एक लीडर को इस तरह गिरफ्तार करना, माजी में कराची में जिस तरह मैंने देखा कि नींबू रना करके लड़कों को भी रोडों पर बिठा दिया जाता था, एमकेएम के जो जिम्मेदारान होते थे उनको लापता कर दिया जाता था, ये चीज़ें, इससे नफरतें पैदा हो रही हैं। इससे कोई मामलात हल नहीं होंगे, मज़ीद नफरतें पैदा होंगी हमारी फ़ौज के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तानी की जो अदलिया है उसके लिए, हमारे जो बड़े बड़े महकमे जो मुल्क को चला रहे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए नफरतें पैदा होंगी। इन नफरतों को ख़त्म करना है। सबकी एहतराम ज़रूरी है, सबकी वो है। और मैं सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बोलें फिर तोलें, तोल के फिर बोलें। ऐसा नहीं कहते ना कि जब तीर कमान से निकल जाए फिर क्या फ़ायदा, इससे पहले कि, और वो लीडर जो उनके कान भरे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उनके कान भरते हैं पीछे से, ना वो उन पार्टी से मुखलिस होते हैं ना वो अपने लीडर से ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहें। किसी कहने के ऊपर जो मर्जी आए बोल नहीं दिया करें, जिसकी वजह से आपकी पार्टी को, आपके कारकुनान को और मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान होता है। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।